حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کا ایک شاگرد حاضر ہوا اور عرض کی، حضور میں گناہ گار بندہ ہوں اور سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، نصیحت کیجیے تاکہ اس پر عمل کر کے اللہ کو خوش کر سکوں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم ان باتوں پر عمل کر لو جو میں تمہیں بتانے والا ہوں تو انشاءاللہ تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے اور تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے کہا، حضور میں آپ کی نصیحت پر دل و جان سے عمل کروں گا، بتائیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا، پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب تم گناہ کرو تو اللہ کی روزی میں سے ایک دانہ بھی نہ کھانا۔ اس شخص نے کہا کہ رازق و مالک اللہ ہے، تو پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ فرمایا، کیا یہ اچھی بات ہے کہ جس کی نافرمانی کرو اسی کے رزق میں سے کھاؤ؟ دوسری یہ کہ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی زمین سے باہر نکل جاؤ۔ وہ شخص پریشان ہو گیا اور کہا، مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، سب کا مالک اللہ ہے، یہ دنیا اس نے بنائی ہے، میں کہاں جا سکتا ہوں؟ فرمایا، یہ اچھی بات نہیں کہ تم ان کے ملک میں رہ کر ان کی باتوں پر عمل نہ کرو۔ تیسری یہ کہ جب تم گناہ کرنا چاہو تو کسی ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ سکے۔ اس نے کہا، حضور، اللہ تو دل میں چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے، وہ ہر جگہ حاضر ہے، جہاں میں ایک ہوں وہاں دوسرا اللہ ہے، جہاں ہم دو ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے، اور جہاں ہم تین ہیں وہاں چوتھا اللہ ہے۔ وہ تو ہر جگہ حاضر ہے، ایسی کون سی جگہ ہے جہاں وہ موجود نہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا، کیا یہ بری بات نہیں ہے کہ تم اللہ کو ہر جگہ موجود جانتے ہوئے بھی ڈھٹائی اور بے شرمی سے گناہ کرو؟ اس شخص نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ اب چوتھی بات سنو، جب ملک الموت تمہیں لینے آئے تو اس سے کہنا کہ کل آنا، اس طرح تمہیں توبہ کرنے کا وقت مل جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ حضور اعلیٰ، ملک الموت میری بات کیوں مانے گا؟ موت کا وقت تو مقرر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی جان پر اتنا اختیار نہیں کہ توبہ کے لیے مہلت حاصل کرو تو اس وقت کو صحیح استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ملک الموت کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پانچویں یہ کہ قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ گناہ گاروں کو دوزخ میں لے جاؤ، اس وقت کہنا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا، حضور، وہ تو مجھے گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا، تمہیں اپنے اوپر ذرا برابر اختیار نہیں، سانس تم اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، اللہ کی دنیا سے باہر نہیں نکل سکتے اور اس کی نافرمانی کر کے اسی کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاتے ہو۔ موت کے فرشتے کو تم واپس نہیں بھیج سکتے اور اتنی طاقت نہیں کہ فرشتوں کو کہہ سکو کہ تمہیں دوزخ کی آگ میں نہ ڈالیں۔ یہ سب جانتے ہوئے تم گناہ کرنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ شاگرد پر اپنے روحانی استاد حضرت ابراہیم بن ادم کی بات کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ زاروں قطار رونے لگا، گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگی۔ استاد نے شاگرد کو گلے سے لگایا اور پیار کیا۔ دن گزرتے گئے، شاگرد نے نصیحت پر پورا عمل کیا۔